اختلافات کی خبریں زیادہ آج کل سرگرم ہیں. پارٹی کے اندر کوئی بڑے لیول پہ دھڑا بازی ہو رہی ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو ایسا نقصان پہنچایا جائے جو ناقابل اطلاع. توجہ ہٹانے کے لیے خان صاحب کی زندگی سے یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. بلیک میل کرے, مذاکرات کرے, ڈیل کرے, وہ نہیں کرنے والا. ریجیم چینج, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد ریجیم چینج ہوا؟ خان صاحب کو گمراہ کرتے تھے. بابا نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ایک دو بندوں کے لیے, جو اپنے والد کا نہیں ہو سکتا خان صاحب وہ آپ کا نہیں ہو سکتا. کچھ فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے خود کیے, وہی گلے پڑ گئے. مثال کے طور پہ پنجاب میں بزدار, جو لوگ پارٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو نیگلیکٹ کیا خان صاحب. غلطی ان سے ہوئی کہ انہوں نے میری گاڑی اندر نہیں آنی تھی. میرا ڈرائیور, میرا باڈی گارڈ باہر دونوں کھڑے تھے. آپ کیوں آئے, آپ گھر میں گئی ہیں؟ میں تو آفس نہیں گئی تھی نا, گھر گئی تھی. کہتے فلانے نے بلایا اور فلانے سے ملنے گئی. میں پھر آگے سے خان کو بتایا. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ بھی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کے اوپر خان صاحب بہت زیادہ ریزیلینٹ تھے. کیا عمران خان اچھا لگتا کہ یہ بات کہے جو دراڑیں ہیں؟ عمران خان ملک کو یکجا رکھنا چاہتے تھے. عدم اعتماد ہو گیا, حکومت ختم ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کو حکومتی سیٹوں سے اٹھ کے اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھ جانا چاہیے. If I disagreed with Imran Khan's policies, I should have had the honor, the guts. مجھ میں عمران خان کو منہ پہ وزیر اعظم کے ٹائم پہ میں کہتی پالیسیز غلط ہے, میں آپ کی کابینہ چھوڑ رہی ہوں, نہ جا کے میں دوسری کابینہ میں جا کے بیٹھ جاؤں. ہمارے پی ٹی آئی کی بھی 25 MNAs یہاں سے, اگر ان میں غیرت ہوتی, حیا ہوتی, وہ بغیر پیسے لیے عمران خان کو منہ پہ جا کے کہتے. لڑائی ہے موجودہ حکومت کے ساتھ, لڑائی ہماری نہیں ہے, پروٹیسٹ. پاکستان تحریک انصاف دھڑے بندی کا شکار ہو گئی ہے. دیکھیں مزاحمتی مفاہمتی ایٹیٹیوڈ جو ہر پارٹی میں دھڑے بندی ہوگی, لڑائی ہوگی. شیر افضل مروت صاحب کا ریسنٹ واقعہ ہے, کس نے نکلوایا ان کو؟ نو آئیڈیا, میں تو جیل گئی نہیں 6-7 مہینے سے ملنے سے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہائی جیک کر لی گئی ہے اور کالا رنگ ہے, یعنی وکلا. آپ بہت دور کھڑے ہوں گے خان سے, اور میں اور شہریار خان کے سامنے کھڑے رہوں گے کہ آپ ہمیں یہ مت بتائیں کون صحیح اور کون غلط ہے. سر کٹ جائے گا بٹ خان کو نہیں چھوڑیں گے. خواتین بھی کوئی پارٹی کے اندر لابنگ کا کردار ادا کر رہی ہیں. 2 دھڑے ہیں, بشرا بی بی والا اور علیمہ خان. اتنے تھکے ہوئے ہیں ہمارے لوگ جیلوں میں, کبھی تھانہ, کبھی عدالت, کبھی بیل, کبھی اسمبلی, کبھی حلقہ. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کون کس گروپ میں ہے. کھلنے پہ 3 سینیٹرز معطل کر دیے گئے. Are you serious? جی بالکل. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار. ناظرین کرام, آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرواتے ہیں جو ہمیں نہ صرف احتجاج میں بلکہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی بہت زیادہ وائبرنٹ اور ایکٹیو نظر آتی ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت ملکی سیاست ہے یہ کس رخ پہ جا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, اور سب سے اہم چیز جو پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں اس وقت زیر بحث ہیں ان میں کتنی صداقت ہے. محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ, میں آپ کا بےحد مشکور ہوں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے, پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کی خبریں زیادہ آج کل سرگرم ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑے لیول پہ دھڑا بازی ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ ولید صاحب بلانے کا پوڈ کاسٹ پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کتنی دفعہ کہا ہے, پرابلی آپ کی بورنگ ہو گیا ہوگا. یہ وہی پرانا CIA کی پلے بک ہے, وہی بھٹو صاحب اللہ ان کو بخشے وہ چیپٹر ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو ایسا نقصان پہنچایا جائے جو ناقابل تلافی ہو. اس کو اٹینشن اس سے ہٹانے کے لیے, اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے خان صاحب کی زندگی سے یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی. کسی ایک کو پرووک کر دو, دوسرے کو پرووک کر دو. لیکن دیکھیں یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ پاکستان 27 رمضان انشاءاللہ دوبارہ آ رہی ہے کچھ دنوں میں. یہ اس سے نہیں بنا تھا کہ زرداری اور بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ اس کو چلائیں گے. یہ پاکستان کی عوام کے پیسوں سے ملک چلتا ہے, یہ پاکستان کی عوام کی مرضی سے چلے گا. یہ جو ڈرامہ ہوا, تم نے یہ بولا, میں نے وہ بولا, اس نے چائے کیوں پی, اس نے آٹا کیوں لیا, اٹ از اسٹوپڈ. اگر آپ چاہتے ہیں میں ڈیٹیل میں جواب دے سکتی ہوں, بٹ آئی تھنک میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ مین گیم یہ ہے, ان پرٹیکولر دس منتھ آپ دیکھ لیں عمران خان کی جو میٹنگ تھی جیل میں, وہ سب 27 تک شفٹ کر دی گئی ہیں. 27 یا 28 کو پہلا روزہ بھی ہوگا اور مہینے کا آخری دن بھی ہوگا. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ یہ چاہتے ہیں بلیک میل کریں, مذاکرات کریں, ڈیل کریں. وہ نہیں کرنے والا. ان کے جو آبا و اجداد امریکہ میں, وہ بائیڈن تو چلا گیا, اب وہاں سے پریشر آ رہا ہے, ڈونلڈ بلوم کو بھی ہٹا دیا کہ اب جو گند کیا خود اس کو صاف کرو. ہم کیوں صاف کریں؟ میڈم, یہ بہت اہم تاریخی واقعات ہیں. آپ ریزرو سیٹ پہ MLA بنی, آپ قومی اسمبلی میں آئیں. جی, آپ کی چلتی گورنمنٹ تھی, اس میں کرونا آ گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آل آف سڈن جو ہے اپوزیشن آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور آپ کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیج دیا. اس وقت آپ نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ ریجیم چینج ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد اب واقعی ریجیم چینج ہوا, یا پھر امریکہ اس میں مداخلت نہیں کر رہا تھا اور یہ انڈیجنس معاملہ تھا سارا؟ دیکھیے, آئی وش انڈیجنس معاملہ ہوتا تو شاید پاکستان کی تھوڑی ناک رہ جاتی. ان لوگوں نے ہماری ناک کٹوا دی دنیا کے سامنے.
میں چلے جنرل باجوہ سے سٹارٹ کرتی ہوں. دنیا میں بہت سارے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے, بڑے بڑے ملک ہیں, اربوں ڈالر کا بزنس کرتے ہیں. جاپان ہو گیا, جرمنی ہو گیا, امریکہ ہو گیا. کبھی اپنی مجھے ابھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت چائنا کا چیف آف آرمی اسٹاف کا نام آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, کچھ غیر ضروری ہے. فرانس کو پتہ ہے؟ کسی بھی ملک کا نہیں پتہ نا آپ کو. ہمارے والے کا سب کو پتہ ہوتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جنرل یحییٰ کا نام سب کو پتہ ہے, جنرل ایوب کا پتہ تھا, جنرل ضیاء کا پتہ تھا, پھر جنرل مشرف کا پتہ تھا, اب اس کا پتہ چل گیا. ہو ڈو یو تھنک ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے؟ وہی بندہ ہے جس نے ہمیں پالتو کی طرح باندھا ہوا ہے پاکستان کو. وہ ہمیں کبھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں مجھے جنوری میں جو دوست ہیں ہمارے, انہوں نے آفر کی کہ پارٹی چھوڑیں, خان کو باجوہ ختم کر رہے ہیں, امریکہ ناراض ہے, یہ وہ. پتہ نہیں کیوں ناراض تھا امریکہ, لیکن کیونکہ بائیڈن کی حکومت تھی تو امریکہ ہی بولتے تھی تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن. پھر کہا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے, آپ کو فلانا فیس بنا دیں گے, آپ کو فلانی منسٹری دے دیں گے, آپ کو صوبے کا یہ بنا دیں گے. میں کہا جی مجھے معافی دے دو, مجھے یاد ہے میں نے یہ بات بھی کہی تھی وہ پرٹیکولر انسان کو کہ میرے والد کو اللہ بخشے, اس نے ٹھیک ٹھاک خان صاحب سے لڑائی کی تھی. اگر آپ کو یاد ہے ابھی یہ آرمی پبلک اسکول والا نہیں ہوا تھا, اور یہ ترین اور یہ باقی کچھ شیطان تھے خان صاحب کو گمراہ کرتے تھے, تو بابا نے منع کیا. بابا نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ایک دو بندوں کے لیے کہ جو اپنے والد کا نہیں ہو سکتا خان صاحب وہ آپ کا نہیں ہو سکتے, آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا, جہانگیر ترین کے بارے میں نہیں, جو دو لوگ میں نے آپ کو بتائے جن کا میں نے نام نہیں لیا. ٹھیک, جہانگیر ترین تو کر رہا تھا گمراہ, وہ کہہ رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ یہ ضرب عضب کو ریزسٹ کریں. اچھا, بابا نے ان سے یہ کہا کہ سر فوج کو اپنا کام کرنے دے, فوج کا ایک کام ہے وہ ٹو کیپ دا بارڈرز سیف, کہ دہشت گرد نہ ہے پاکستان میں. یہ باقی بھابھی ہو گئے, ایک دو کے بارے میں بابا نے یہ کہا تھا. اب یہ بات آگے بڑھ گئی, جب آرمی پبلک اسکول کے سانحہ ہوا, ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا, خان صاحب نے امیجیٹلی دھرنا وتھڈرا کر دیا. تب تک میرے بابا ناراض ہو چکے تھے. خان صاحب کی بڑا پن دیکھیں کہ انہوں نے بابا کو ری انوائٹ کیا پارٹی میں واپس. بابا نے بولا سر آپ بہت بڑے آدمی ہیں, اللہ آپ کو بخشے, میرے پاس وہ ٹیکسٹ ابھی بھی پڑے ہوئے, بابا کو ٹیکسٹ آتا نہیں تھا, ہم ان کے لکھتے تھے. سر آپ پاکستان کا فیوچر ہے. میں نے ویسے زندہ نہیں رہنا اگلے الیکشن تک. بابا کی وہ بات بھی سچی ہوئی, 2017 میں وفات پا گئے. بس سر میں آپ کا وفادار ہوں کیونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں, بٹ میں ان گندے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ گندے لوگ سب خان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد 2018 آپ کو حکومت بھی دے دی گئی. نہیں, ہمیں کچھ نہیں دیا گیا, ہم سے لے لی گئی. ہاں, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جو کچھ فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے خود کیے وہی گلے پڑ گئے. مثال کے طور پہ پنجاب میں بزدار, جو لوگ پارٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو نگلیکٹ کیا خان صاحب نے. نہیں دیکھیں, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ VONC. مجھے رجیم چینج میں ایک ایمبیسی نے بلایا, ایمبیسی کا امبیسڈر سلام دعا والا اچھی تھی تو سلام دعا سے, اس نے مجھے بٹھایا کہ جی آپ سے ٹریڈ تجارت کی بات کرنے کا. میں تو کب کا رزاق داؤد سے پارلیمنٹری سیکرٹری ریزائن کر چکی ہوں, اب تو عالیہ حمزہ ہے, ان سے بات کریں. غلطی ان سے یہ بھی کہ انہوں نے میری گاڑی اندر نہیں آنے دی. اچھا, میرا ڈرائیور میرا باڈی گارڈ باہر دونوں کھڑے تھے, اور ان سے پوچھا گیا جو ایجنسیز والے باہر تھے کہ آپ کیوں آئے, آپ گھر میں گئی ہیں. میں تو آفس نہیں گئی تھی, نہ گھر گئی تھی. سوچا میں باہر نکلی, وہ لڑکے ڈرے ہوئے تھے کہ میڈم آپ کہاں گئی تھی. وہ تو پوچھا گیا ہم سے. میں نے کہا آپ نے کیا بولا؟ کہتے فلانے نے بلایا اور فلانے سے ملنے گئی. میں کہا شکر ہے میرا ریکارڈ صاف ہے. امیجیٹلی گئی اسپیکر ہاؤس, اسد کیسر کو بتایا, اسد عمر صاحب کو بتایا, انہوں نے پھر آگے سے خان کو بتایا. تو یہ تو میں اس کی گواہ ہوں کہ یہ رجیم چینج ڈونلڈ لو نے اور بائیڈن نے کروائی تھی, اور ہمارے لوگ اس میں شامل تھے. ظاہر یہ ریاست کی ایک پالیسی ہوئی ہوگی نا, امریکہ نے ریاست کی پالیسی یہ نہیں تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ انڈیویجولز کا فیصلہ تھا. اب جو نئی ٹرمپ انتظامیہ ہے, جس امریکہ نے پاکستان سے عمران خان کی حکومت ختم کی, پاکستان تحریک انصاف ہمیں اس سے ایکسپیکٹڈ نظر آتی ہے, کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, کچھ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ لیٹ می کلیئر دیٹ. جیل بھی لے کے گئے, میں آج تک چپ نہیں کی نا, میں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے. میں تو اسرائیل کو اسرائیل بولتی ہوں, نیتنیاہو کو بھی لڑتا, ایک نہیں چھوڑتی. جو موڈی جس نے بیڑا غرق کیا ہمارا مسلمانوں کا, کشمیر کا جو کیا, میں نے تو کوئی نہیں ٹویٹ ڈیلیٹ کی. تو میری تو کسی سے کوئی امید نہیں ہے, میں ڈرتی نہیں ہوں ان سے. کیوں ڈروں میں؟ پھر سجدہ چھوڑ دوں رب کو, ان کو سجدے شروع کر دوں. ان لوگوں نے سب کچھ ڈیلیٹ کیا کیونکہ ان کو ڈر ہے. اب لاسٹ ڈش میں نے سنا ہے آج کوئی فلائٹ ہوئی ہے, کوئی اسپیشل فلائٹ ہو, کوئی لاسٹ ڈش اٹیمپٹ کرنے گئے ہیں UK کو کہ پلیز معاف کر دو. امریکہ والے سے کہو کہ معاف کر دے. وہ UK والے کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا برا حال ہے, ہماری حکومت گرنے والی ہے. سو حالات ایسے ہیں نا کہ ہر بندہ پاکستان کو چھوڑ کے ہر طرف دیکھ رہا ہے. اب آپ نے ایک بات کی کہ ہم نے غلط فیصلے کیے پارٹی میں, وہ ہمارے گلے پڑ گئے. دیکھیں جو غلط فیصلہ خان صاحب نے, ان کو اللہ 100 سال زندگی دے. خان صاحب بہت سمپل آدمی ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست تھے. احسان اللہ ٹوانا صاحب خوشاب سے MNA تھے, انہوں نے بہت قربانی دی پارٹی کے لیے, خان صاحب کے لیے. وہ یہ کہتے یہ اللہ والا بندہ ہے خان, یہ مردم شناس نہیں ہے. یہ ہمیشہ اپنے سادے دل سے, یہ جس سے ہم کہتے ہیں بزدار صاحب, پرویز خٹک, محمود خان, وہ کیا تھا سینٹورس والا پرائم منسٹر,
تنویر الیاس وہ بھی چلا گیا, ایک نہیں بچا سوائے بیچارے خالد خورشید کے, وہ بھی بھگت رہے ان کو. اسی طرح ہماری کابینہ دیکھ لیں, کون رہتا ہے اس میں؟ علی محمد, علی امین, مراد سعید, شہریار افریدی, عمر ایوب, زرتاج گل افریدی, یہ جو ہے ہمارے افریدی صاحب, نور الحق قادری, یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کابینہ میں تھے, عامر ڈوگر صاحب, محبوب سلطان, باقی تو سارے چلے گئے. میڈم یہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان مردم شناس نہیں ہے یا پھر مردم شناسی ان میں نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے یعنی جہانگیر ترین, علیم خان جن کو ATM کہا جاتا تھا, پارٹی کو کھڑا کیا, پارٹی کو انڈیپینڈنٹ جو آزاد امیدوار تھے جہاز بھر بھر کے لائے اور اس پوزیشن میں بنایا کہ پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے, خان صاحب نے انہی سے نظریں پھیر لی, کس کے کہنے پہ؟ نمبر 1, آپ علیم خان کے بیٹے کا نام جانتے ہیں؟ نہیں. اچھا, جہانگیر ترین نے جو پارٹی بنائی اس کا کیا نام ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی. اچھا, اور وہ کدھر ہے آج؟ پارٹی تو نہیں ہے, ایک ہی سیٹ ہے ان کے. تو انہوں نے PTI بنا لی, بٹ اپنی پارٹی نہیں بنا سکے. عمران خان کو فائنینس کرتے, یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ اس وہ خود بھی دعوے دار ہیں. once and for all اس کے آپ پتھر رکھتے ہیں. روبینہ خان صاحبہ, عمران خان کی بڑی بہن, میں ان کا نمبر آپ کو دیتی ہوں, آپ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں, اس سے پوچھیں کہ پارٹی کو کس نے فائنینس کیا. ناٹ علیم خان اینڈ ناٹ جہانگیر ترین. ان سے آنکھیں پھیر لی خان نے ان کو عزت دی, ان نون لوگوں کو نام دیا. انہوں نے کیا کیا, ایک جا کے صابر مٹھو باجوہ کی سمدھی کے ساتھ بیٹھ کے کنسٹرکشن کا بزنس کرنے لگا, اور دوسرا خان کی حکومت میں چینی کی چوری شروع کر دی. خان نے 2-3 FIA کی انکوائریز کروائیں ٹو انشور کہ یہ بندہ جو مجھے قسمیں کھاتا ہے کہ تمہارا رائٹ ہینڈ مین ہو, لیفٹ ہینڈ مین ہو, وہ چوری کر رہا ہے میری حکومت میں. خان نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا. آئندہ بھی جو چور ہوگا, جو وطن کا غدار ہوگا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ یاد رکھیں, یہ پاکستان کی اصلی پارٹی ہے. تو معذرت کے ساتھ, جو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا, جو اپنے بیٹے کا نام نہیں فیمس کر سکتا, جو اپنی پارٹی کو نہیں کامیاب کر سکتا, وہ عمران خان کی پارٹی کو نہیں بنا سکتا. 2018 کے الیکشن میں ہمارے 48 MNAs لگ بھگ 5-10 ووٹ سے ان کو ہرایا گیا کہ ٹانگے والی حکومت بنے, جس میں QPLG گروپس جتنے بھی ہیں ان کو دیں, اور تاکہ یہ تو 2019 میں باجوہ ہٹا رہا تھا عمران خان کو. وہ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ دنیا میں وبا آ گئی, پینڈیمک آ گئی 100 سال بعد, اور خان نے جو پرفارمنس دی اس کو نکال نہیں پائے اس ٹائم پہ. وہ تو جب ایبسولوٹلی ناٹ بولا, بائیڈن کو ناراض کیا, تو تب ان کی جان نکلی کہ جی اب آقے کو خوش کرنا ہے, آقا کو, تو پلیز ذرا خان کو جلدی جلدی ہٹا. اچھا میڈم, یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان, جنرل باجوہ اور اس وقت کی جو ہمارے انٹیلیجنس یعنی فیض امین, یہ سب ایک پیج پہ تھے, ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو ایبسولوٹلی ناٹ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ بھی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن کوئی خیبر پختونخوا میں آپریشن تھا جس کے اوپر خان صاحب بہت زیادہ ریزیلینٹ تھے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہی کیا آپ کو بتاؤں گی, مجھے اس کے بعد مجھے پرچہ پھر کٹ جانا ہے, بٹ ہو کیئرز, اب تو پیکا بھی آ گیا. دیکھیں, کوئی ملک آپ نے دیکھا ہے, کوئی ملک جو سکسیزفل ہو, ڈیولپڈ ہو, انٹرنیشنلی مانا جانا ہوتا ہو, اس کی حکومتیں ہوں, گرتی نہ ہوں, گرائے ان کے پرائم منسٹرز قائد اعظم سے لے کے بینظیر بھٹو تک شہید کیے گئے. چھٹا اس میں چلو جنرل ضیاء الحق بھی ڈال دیتی ہوں. وی ہیو دس سنگولر ریکارڈ, ٹریک ریکارڈ, کہ ہماری پرائم منسٹرز, ہیڈ آف اسٹیٹ, قائد اعظم سے پاکستان کو بنایا, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, بھٹو صاحب, بینظیر بھٹو پہ جان سے, کہ ہمارے ہی مارے جاتے ہیں, اور تو دنیا میں کوئی نہیں مرتا, ہماری ہیڈ آف اسٹیٹ مارے جاتے ہیں. لیجیٹمیٹ دور کی بات ہے, اسپیشلی بابائے قوم اور مادری ملت. اچھا, یہ تو پاکستان کی بدقسمتی کہ ہم تو کبھی کلونیلزم سے نکلے ہی نہیں. ٹھیک, کیا عمران خان اچھا لگتا کہ یہ بات کہے؟ آپ ان کے پرانے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں. اطہر مین اللہ صاحب جو سپریم کورٹ میں ہیں, ان کے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا نہیں کہا کہ اسٹیبلش پاکستان کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے. خان صاحب کو تو ٹریک ریکارڈ بہت کلین ہے, لیکن جو پرائم منسٹر بنا, ملک کو ایک پیج پہ رکھنے کے لیے کہ بنگلہ دیش والا حال نہ ہو, ہم سے ملک اکھڑ نہ جائے, ہر بندے کو کوشش کرتا تھا کہ ہمیں اس بات پہ غصہ نہیں آتا تھا. فیصل واوڈا کو بھی رکھ رہا ہے ایک پیج پہ, فواد کو بھی رکھ رہا ہے, اس کو بھی خوش کر رہے ہیں. ہم کہتے تھے سر خدا کا واسطہ ہے, وطن کی فکر کریں, اپنی فکر کریں, آپ کو دھوکہ دیتے نہیں, خیر ہے, درگزر کرو. خان تو پتہ نہیں کس قسم کا آدمی, کس مٹی سے بنا ہے, وہ صبر کر کے تھک جاتا تھا, شام کو ان کا یوں سر ہوتا تھا. اچھا, ملک کو یکجا کرنے کی بات آپ نے کی ہے کہ عمران خان ملک کو یکجا رکھنا چاہتے تھے. ابھی جب عدم اعتماد ہو گیا, حکومت ختم ہو گئی, تو آپ نہیں سمجھتی ہیں بینگ اے پارلیمنٹرین کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومتی سیٹوں سے اٹھ کے اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا, تاکہ جو کیوس, جو انارکی, جو ایجیٹیشن کا ماحول آج ہے, یہ نہ ہوتا.
دیکھیں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. ایک خاتون کی، ایک دلیر دبنگ خاتون ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، وہ خان صاحب کی کابینہ میں تھی. باقی تو ماشاء اللہ لوٹے ایک کابینہ سے دوسرے میں جا کے بیٹھ گئے، ان کا رزلٹ بھی ان کو مل گیا. بڑی عزت ہے ان کی دنیا میں آج کل. انہوں نے پتا کیا کہا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے؟ کہتی اف آئی ڈس ایگری ود عمران خان's policies I should have had the honor, the guts. مجھ میں اتنی عزت، اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کو منہ پہ وزیر اعظم کے ٹائم پہ میں کہتی کہ سر آپ کی پالیسیز غلط ہے، میں آپ کی کابینہ چھوڑ رہی ہوں، آپ کی میں یونٹی چھوڑ رہی ہوں. نہ جا کے میں دوسری کابینہ میں جا کے بیٹھ جاؤں. کابینہ سے مجھے ریزائن کرنا چاہیے تھا، اسمبلی سے تو ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. بڑے نمونے جن کے نام میں آپ کو بتا سکتی ہوں. دوسری بات، ہمارے لوگ پیسے لے کے گئے تھے، بہت یہ جو پی ایم ایل کیو، پی ایم ایل این جو بھی تھے، ہمارے پی ٹی آئی کی بھی 25 ایم این ایز یہاں سے سینٹر سے اور 25 ایم پی ایز پنجاب سے. اگر ان میں غیرت ہوتی، حیا ہوتی، خدا کا خوف ہوتا، وہ بغیر پیسے لیے عمران خان کو منہ پہ جا کے کہتے کہ سر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سال پہلے کرتے. خان نے تو اپنے آپ پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا تھا، یاد ہے آپ کو 2021 مارچ میں؟ تب کیوں نہیں خان کے پیچھے یہ لوگ کہتے کہ سر آپ غلط ہیں، آپ کی ساری پالیسیز غلط ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے سب کو رات کو فون کر کے کہا کہ کل آپ نے مجھے آج تک ایک فون نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ کا. اٹھایا ضرور ہے بٹ فون نہیں آیا. اچھا اٹھایا فون اسی کو کیوں آتا ہے جو پیسے لیتا ہے، اس کو نہیں آتا جو پیسے نہیں لیتا. اچھا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا، تبھی تو بہت کچھ ہوتا ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ کس نے فون ہمارا سننا ہے یا کس نے ہمارا فون. تو جس نے پیسے لیے، اچھا چلو اسٹیبلشمنٹ کی کال آ گئی، پیسے کیوں لیے؟ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا کہ 1 ارب روپے لیا. ہاں تو اگر تو پارلیمان کی بات آپ نے کی، میں اس پارلیمان میں بیٹھ جاتی. اگر میں اپوزیشن ہوتی، میں تو چوروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کبھی سنا کہ امریکہ کے سینیٹر پیسے لے کے بکے؟ جی پاکستانی امبیسڈر نے پیسے دیے اور بک گیا. یا پاکستانی 3rd ریٹ کوئی سول سروٹ 17-16 گریڈ کا وہ جا کے پیسے دے دیا اور امریکن یا برٹش کانگریس مین یا جاپانی بک گیا. ہمارے والے بکتے ہیں، کمزوری تو اپنے میں ہے. تو ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھتے؟ کس منہ سے ان کے ساتھ ہم بیٹھتے؟ آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، کیا واقعہ؟ مجھے ابڈکٹ کیا گیا تھا، گرفتار نہیں کیا تھا. اچھا ابڈکٹ کیا گیا تھا. کیا واقعہ تھا، کیا ڈیمانڈ رکھی گئی تھی؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس دور میں روز ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی، نیشنل پریس کلب ہو یا ہاں، تو سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا تھا. آپ کو کیا کہا گیا تھا جب آپ کو اغوا کیا گیا؟ تو دیکھیں میں پہلے یہ اغوا وکاری پہ بتا دوں، کیونکہ ابھی مجھے نہیں اغوا کیا تھا، اور ہمارے بہت اچھے اچھے لوگوں کو کراچی سے، پنجاب سے اٹھائے گئے. یہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی ٹیوانا صاحب خوشاب والے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا. کینسر پیشنٹ تھا، ریڈیشن اور اس سے کیمو سے گزر رہے تھے. انہوں نے چپ چاپ کر کے ان کو ہٹا دیا گیا سائڈ پہ. کبھی بھی خان کے خلاف کچھ نہیں بولا، پارٹی کے خلاف نہیں بولا، کبھی لا تعلقی کی بات نہیں کی. اسی طرح کچھ ہمارے ایم پی ایس تھے سندھ کے، ان کے ساتھ تو وہ کیا گیا، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کی بچیوں کے ساتھ پنجاب میں، کہ خان نے ہمیں میسج کیا پارلیمانی گروپس میں اور کہا کہ ان کے بارے میں کچھ مت کہے، مجھے پتا ہے کہ اندر کیا ہوا ہے. ٹھیک. جب مجھے اپڈیٹ کیا گیا خان صاحب کے بارے میں، میں نام نہیں لے سکتی، ایک بڑے زبردست وکیل نے ایک بات کہی تھی 1 اگست کو، کہ اگر عمران خان جیل گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا. میں کہا کیوں سر؟ کہتے کیونکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ان کو وہ رب کو سجدہ کرتا ہے. وہ بندہ خود سیکولر ہے، خدا مدا کو نہیں مانتا. 5 کو خان صاحب کو اٹھا لیا گیا اور 9 کو مجھے اٹھایا گیا. 9 اس نقلی حکومت کا آخری دن تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے اٹھائی جاتی ہوں، میں اس دن گھر رینٹ کر رہی تھی. میں تو 6 مہینے سے غائب تھی، کیونکہ مجھ پہ تو کیس ان لوگوں نے 31 جنوری کو کیا تھا. 9 میں تو ابھی ہوا بھی نہیں تھا. میں تو 31 جنوری سے گھر سے گئی تھی. مجھ پہ سیڈیشن کا کیس کیا ہوا تھا. سو میں نے مشرف کو اور شہباز شریف کے بھانڈے پھوڑے تھے. تو جی پڑھے لکھے تو یہ ہے نہیں. میں نے ان کو ایک خط دکھایا تھا، نیو یارک ٹائمز سے چھپا تھا شہباز شریف کا، جس میں وہ لکھ رہا ہے القاعدہ کو کہ جی سارے پاکستان میں بم اڑاؤ لیکن میرے صوبے میں مت اڑاؤ. تب یہ سی ایم تھا اور اس کا بھائی پی ایم تھا. اور جنرل مشرف نے یہ خط لکھا تھا، اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جی طالبان بنائے بھی میں نے، ٹرین بھی میں نے ان کو کیا. پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے اور اس کے پی کو اٹیک کیا. تو ماشاء اللہ اب اس کا میں کیا جواب دوں. جو ڈیمانڈ رکھی گئی وہ پہلے تو جب اٹھایا فنی بھی بہت تھا، کیونکہ میں لڑ پڑی. میں کہا امی کا فون کیوں لے رہے ہیں؟ فون ہم سب سے لے لیے گئے. پھر سچ بات ہے جو ماسک والے ہوتے ہیں نا، وہ نامعلوم افراد، انہوں نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی. بدتمیزی مجھ سے کے پی پولیس نے کی. کبھی وہ بندہ سامنے آیا تو اس کو میں اس ٹائم میں میرے دماغ بھیجا پھٹا ہوا تھا، میری ہائٹ ہے نہیں، وہ 350 فٹ کا تھا، وہ چیخ رہا تھا. میں نے کہا آواز نیچی کرو ورنہ منہ توڑ دوں گی. پشتو میں سے بولی. پھر میں نے بعد میں سوچا کہ وہ واقعی میرا منہ توڑ دیتا پھر میں کیا کرتی، لیکن غصے میں تو انسان سوچتا تھوڑی ہے. اور میں نے کہا آپ سب کو اللہ کا عذاب ہے، آپ ماں سے فون چھین رہے ہیں اور کہتے ہیں میڈم بد دعائیں مت دے. میں نے کہا اتنا ڈر پو کہ بد دعا سے ڈر ہے. میں نے امی کو بولا پشتو میں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں اور جو ہوگا میری قسمت ہوگی.
اور امی آگے سے کہتی ہیں اللہ کی ایمان میں بھیج رہی ہوں. اور مجھے بھائی اس وقت ہم سموسے کھا رہے تھے, مجھے یہ بھی ٹینشن تھی جب آئے نا, میں نے کہا ہے 35 مہمان آئے, ان کو کھانا کون دے گا. اچھا, وہ مجھے لگا ہی نہیں کہ مجھے اٹھانے آئے, مجھے سموسوں کا غم تھا. خیر باہر نکلی تو میں نے گرمی آتی, باتھ روم کے چپل پہنے ہوئے تھے, پلاسٹک چپل, تو مجھے کہتے ہیں میڈم بھاگیں گی تو نہیں. میں نے کہا یا اللہ میری حالت دیکھو, فزیکلی میں انفٹ ہوں, میں نے کہاں بھاگنا ہے. میں کہا نہیں جی کہیں نہیں بھاگ رہی جی, باہر کی کالا ڈالا کھڑا تھا, پھر میری ہنسی چھوٹ گئی. یہ وہ موقع ایسا تھا, رونے والی تو میں ہوں نہیں, مجھے ہنسی آ گئی. میں کہا اور کوئی گاڑی نہیں آپ کے پاس؟ کہتا ہے میڈم یہی ہوتی ہے. وہ فلموں والی بات ہے. پیچھے بیٹھی 2 میرے ساتھ پولیس والی لڑکیاں, بچی ہے چھوٹی سی تھی, 2 جو بھی تھے کسی بھی ایجنسی کے, آئی ڈونٹ نو بٹ ایجنسی کے ہی 5-6 گاڑیاں تھیں. باٹم لائن یہ تھی کہ خان غدار ہے, خان کو چھوڑ دو. اچھا, میں کہ ثبوت ہے آپ کے پاس کہ خان غدار ہے؟ نہیں میڈم یہ وہ ایسے. ایک منٹ, یہ وہ میں بات نہیں کرتی, مجھ سے میتھس میں بات کرو, اکانومی میں بات کرو, سیکیورٹی پہ بات کرو. یہ وہ نہیں ہوتا. بس یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ ہمارا ایسٹ ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا, شہروں میں بڑے احتجاج بھی ہوتے رہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان احتجاجوں سے کچھ فرق پڑا ہے یا مزید حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہی ہوتے گئے, اور پرسیکیوشن جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے وہ مزید زیادہ ہوتی گئی؟ یہ فیشزم ہے, یہ پرسیکیوشن سے بھی زیادہ ہے. خان صاحب نے پہلی بات مجھ سے جیل میں کہی تھی جب ہم کو ملے تھے اینڈ آف فیبروری 2024, الیکشن کے کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تھی. پہلی بات انہوں نے یہ کہی, میں تھی, شہریار تھا, شیر افضل تھے, جمال احسن صاحب تھے, عاطف خان تھے, شارام تھے, ایک سینٹ کینڈیڈیٹ تھا وہ سینیٹر بنا نہیں, اور کون تھا, اور نواز پپی. خان نے, اور ایک خاتون بھی تھی, تو خان نے کہا کہ میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا. ہم پوچھے سر آپ کیسے ہیں؟ میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا. سر آپ کیسے ہیں پاکستان کو کچھ نہ ہو؟ سر آپ کیسے ہیں خبردار جو آپس میں لسانیت کی لڑائیاں کی؟ سر آپ کیسے ہیں خبردار جو فوج اور پولیس کو گالیاں دی؟ او بھائی ہم پوچھ کر رہے ہیں, خان بار بار یہ کہہ رہا ہے. ابھی یہ ثانیہ بنگلہ دیش نہیں ہوا تھا جو ریسنٹ ہے, ان کی انڈیپینڈنس نہیں ہوئی تھی انڈیا سے, تو پارٹ 2 بار بار کہتے تم لوگ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فال آف ڈھاکہ میں یو کے میں تھا, کرکٹ کھیل رہا تھا. آر یو لسننگ؟ دیٹس when I realized اس بندے نے بات 10 دفعہ کہی ہے, کچھ تو ہونے لگا ہے جو اس کو پتا ہے. اچھا میڈم, 26 نومبر کا جو احتجاج تھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کہیں نہ کہیں شاید اس نے ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے. اس طرح کے بڑے احتجاج جس طرح ہم پہلے مانیٹر کرتے تھے, ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ڈی چوک میں ہوتے تھے, نہیں ہو رہے. کیا اس کی بنیادی وجہ جو پارٹی کے اندر اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ ایک رفٹ ہے, ایک لڑائی ہے, وہ ہے, یا پھر یہ کوئی اسٹریٹجی ہے کہ اب احتجاج کم کرنے؟ نہیں دیکھیں, جو نارمل سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ہاکس یا ڈوز ہوتے ہیں, اس میں ہمیشہ مفاہمتی مزاحمتی ہوتے ہیں. آپ نے جنید اکبر کی اسٹیٹمنٹس ریسنٹ دیکھی ہوں گی. جنید اکبر اس وقت صرف کے پی کی تنظیم لیڈ نہیں کر رہا, سارے پاکستان کی تنظیمیں لیڈ کر رہا ہے. آپ اس کی مطلب ناٹ پریکٹیکلی بٹ ان ٹرمز آف اس نے جتنی طاقت دی ہے لوگوں کو, جو اس کی باتیں لوگ سنتے ہیں, جو کل تک جانتے بھی نہیں تھے وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے پاس اور کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے, اس کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آ گئی, پاکستان کا سب سے طاقتور عہدہ پرائم منسٹر کی سیٹ کے بعد. لوگوں کی تھر تھری اٹھا کے کانپ رہی ہیں. ہم کل چاہیں نا تو ہم ڈیل کر لیں پی ایس سی میں اور کہیں کہ ہم ہر ہفتے ڈی چوک آئیں گے, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, آڈٹ پہرے معاف کروا دو. ہم وہ کام نہیں کرتے 2 نمبری. آئیں گے انشاءاللہ, زور و شور سے آئیں گے. ٹائم ٹیبل اب کسی کو ہم نہیں دینے والے, کیونکہ ہم نے لوگوں کی شرافت دیکھ لی ہے. ان کی شرافت صرف یہ ہے کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے چھپ کے فیصلے کر لے پاکستان کی قسمت کے بارے میں, کہ تم سی ایم, تم پی ایم, تم یہ تم وہ. اب یہ بیٹل گراؤنڈ زمین پہ ہوگا. یہ جو ایک تو آپ کی لڑائی ہے موجودہ حکومت کے ساتھ, لڑائی ہماری نہیں ہے, پروٹیسٹ ہے, احتجاج ہے, اور وہ لڑائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. وہ یہ لوگ کرتے ہیں نا, تو بندوق اٹھاتے ہیں. ایک جو پرسپشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دھڑے بندی کا شکار ہو گئی ہے, یہ سچ ہے؟ دیکھیں مزاحمتی مفاہمتی جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, دھڑے بندی ہوگی, لڑائی ہوگی, لیکن ہمارا ایک لیڈر ہے اور اس پہ ہمارا سب اتفاق ہے کہ ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے. بہت ایسے لوگ ہیں آؤٹ سائڈرز ان کو کہہ لیں, جو شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جی آئیں گے. آ کے تو دکھاؤ. عمران خان جب تک زندہ ہے, یہ کل کسی نے مجھ سے پوچھا یہ عمران خان کے باپ کی پارٹی ہے, میں نے کہا ہاں عمران خان کے باپ کی پارٹی ہے. وہ بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اگر آپ کو صحیح زبان نہیں سمجھ آتی تو پھر ٹیڑھی زبان میں بھی سن لو. ہمیں عمران خان دھڑے بندی پارٹی سے نکال دیں, پاکستان سے نکال دیں, ایک سیسا پلائی دیوار ہوگی. وہ لوگ جو چلتے آ رہے ہیں خان کے ساتھ 2018 سے 2013 سے, ہم وہ لوگ ہیں جو خان کے لیے اپنا سر بھی حاضر کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ پاکستان کے لیے اپنی زندگی خراب نکالنے کی بات کی آپ نے. شیر افضل مروت صاحب کا ریسنٹ واقعہ ہے,
کس نے نکلوایا ان کو پارٹی I have no idea. میں تو جیل گئی نہیں 6-7 مہینے سے ملنے سے خان سے. اگست سے کوئی کرنے والے اڈا جو نہیں ملنے دیتا. نہیں مروت صاحب چونکہ آپ کو بہن کہتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. نہیں تعلق بہت برا ہے بھائی, ہے میرا تعلق ہمارا بہت برا ہے, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. اچھا بتایا تو ہوگا نا انہوں نے, جو وہ کہہ رہے میڈیا میں کہ خسر پھسر کر. میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا سر کہتے ہیں ایسے آپ کسی کا لینا دینا نہیں ہے, میں خان سے ملنے جا رہا ہوں, میں ان سے بات کروں گا. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر خان ایڈمنٹ ہو کے تم جاؤ آئی ول ناٹ آرگیو, بٹ کہتے ہیں یہ میری اسٹینڈ ہے, یہ میری سپوزیشن ہے, یہ میری سوچ ہے کہ کسی نے شیطانی کر کے مجھے نکلوایا ہے. اگر خان کہتا ہے نہیں کہ مجھے تم پسند نہیں ہو یا تم چلے جاؤ, بیکاز میں بغیر بحث کیے چلا جاؤں گا پارٹی سے بس. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ کی جو مرکزی قیادت ہے, جس میں آپ نے اپنے پارلیمنٹرینز کا نام گنوایا, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہائی جیک کر لی گئی ہے, اور کالا رنگ ہے یعنی وکلا کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیے. کیا مطلب بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے. رؤف حسن کو لوگ اس طرح سے نہیں جانتے تھے, وہ پارٹی میں آگے, نعیم حیدر پنجوتھا آگے, انتظار پنجوتھا آگے, فیصل چودھری آگے, فواد چودھری چلے گئے تھے پھر آگے. کیا سمجھ رہی ہیں ہو کیا رہا ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے, کون کون سے گروپس ہیں؟ سیم تھنگ آئی ٹولڈ یو ان دی بگننگ کہ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. میں نام نہیں لوں گی, ایک ایم این اے کا, اس نے ایک دوسرے ایم این اے کو, اب تو چلا گیا پارٹی چھوڑ کے, ہمارے ایک ہے گروپ اسپوکس پرسنز, اس میں کہا کہ بھائی آپ بہت دور کھڑے ہوں گے خان سے اور میں اور شہریار خان کے سامنے کھڑے رہوں گی. علی محمد نے یہ بات کہی تھی اس کو کہ آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے, ہم خان کے ساتھ سر کٹ جائے گا بٹ خان کو نہیں چھوڑیں گے, رائٹ. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے عدو مبین ہیں, کھلے دشمن ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کامیاب ہو, وہ چاہتے کہ خان صاحب مزید آئسولیٹ ہو. جیل میں تو ڈال دیا بٹ دل سے تو نہیں نکال سکتے نا. اب کوشش ہو رہی ہے کہ خان کو دل سے نکالا جائے, وہ ہو نہیں سکتا. ہماری عوام ہمیں الٹا لٹکا دے گی کہ خان کو چھوڑا کیسے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں, اب جو صدر ہیں وہ جنید صاحب ہیں, اور ہم نے دیکھا میڈم جو آپ جیسے لوگ ہیں, زرتاج گل ہے, بے شمار دیگر خواتین ہیں, آپ سب کو سائڈ لائن کر کے مشال یوسف زئی جیسی خواتین جو ہیں ان کو پارٹی میں ایک کی پوزیشن پہ بٹھا دیا جاتے ہیں. کیا پوزیشن ہے ان کی؟ کون یہ فیصلے کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ مشیر نہیں ہے نا وزیر اعلیٰ. ہاں ہاں بالکل بالکل, اب تو نہیں ہے. ہاں دیٹس ٹرو, اب نہیں ہے, لیکن کون فیصلے کرتا ہے کہ کس نے؟ انٹرسٹنگ. دیکھیے جتنا مجھے پتا ہے فیصلے سارے خان صاحب خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ عمران خان کا فیصلہ تھا مشال یوسف زئی کو مشیر بنانا؟ بالکل, سننے میں تو یہی آتا ہے, مطلب خان صاحب کے علاوہ ایسا کون کر سکتا ہے, کس میں اتنی ہمت ہوگی کہ ایسا فیصلہ کرے. لیکن ان کو ہٹانے کا فیصلہ بھی پھر عمران خان کا ہی ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ لگایا خان نے ہٹایا کسی اور نے, یا لگایا کسی اور نے ہٹایا خان نے. اٹ ہیز ٹو بی دا سیم. خان سا چشمہ ہے تمام فیصلوں کا, اچھے ہو یا غلط ہو, ہمیں برے لگیں یا اچھے لگیں, ہی از دا باس, دا بک اسٹاپس ود ہم. وہ پہلے خود کہہ چکے, ایک دفعہ ہم نے خان سے ان کی اجازت سے لڑائی کی تھی اسد عمر صاحب کے لیے کہ سر کیوں اس کو ہٹایا ایز فائنانس منسٹر, آپ ایک مشیر کو لے آئے ہیں, اچھے اپنا آپ کا بندہ ہوتا. اسے نہیں, میں نے اگر غلط فیصلہ کیے, انہوں نے خود کہا یا صحیح کیا ہے, فیصلہ میرا ہے اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اچھا میڈم ٹھیک ہے, ایک پرسپشن اور بھی ہے کہ مشال یوسف زئی چونکہ ان کو بشرا بی بی کے نزدیک ترین سمجھا جاتا ہے, جی ایک دوسرا جو عمران خان کی بہنیں ہیں, تو کیا خواتین بھی کوئی پارٹی کے اندر لابنگ کا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ دو دھڑے ہیں, بشرا بی بی والا اور علیمہ خان والا. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ سے جب میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, بہت مزہ آیا, بہت خوشی ہوئی. الیکشن کے 4-5 دن بعد دیکھا تو پہلے تھا, بہت دفعہ مل چکے تھے, لیکن وہ ایک ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوا تھا. ان بہنوں کا, شوکت خانم کی بیٹیوں کا, ان کے بیٹے کا جب کیریکٹر دیکھا تو ریئلائز کہ اللہ نے واقعی ان میں کوئی اسپیشل چیز ڈالی ہے. خان صاحب کی اہلیہ پردے دار خاتون, ان سے کبھی میرا لینا دینا نہیں ہوا. ایک دفعہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن علیمہ خان صاحبہ کا بہت ہم پہ انفلوئنس ہے. وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں, وہ بہنیں ہیں, وہ خون ہیں, وہ کبھی بھی ہمیں غلط ایڈوائس نہیں دیں گی. ان سے ملاقات ہوتی ہے, بی بی تو جیل میں تھیں بھی اور ہیں بھی دوبارہ. تو اگر ان کی آپس میں کوئی پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں, ناچاکی ہے, ہاں یا جو بھی ہو, اس سے ہمارا کوئی علم نہیں. اور بچے اس وقت ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں, ہم کبھی جلسہ, کبھی تھانہ, کبھی عدالت, کبھی بیل, کبھی اسمبلی, کبھی حلقہ. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کون کس گروپ میں. اٹ ہارڈلی میٹرز, از ون گروپ, دیٹ از گروپ عمران خان, بیکاز دیٹ از گروپ پاکستان. رہی بات سائڈ لائننگ کی, آئی کونٹ کیئر لیس بیٹے. میں تو خان صاحب کو اس دن جیل میں میسج بھیجا, میں کہ سر انشاءاللہ جس دن آپ وزیر اعظم بنیں گے تب میری بس ہو گئی ہے, میں نے پاکستان چھوڑ کے چلے جانا. یہ سارے لڑکے مجھے ڈانٹتے رہتے میری ٹیم میں کہ میڈم ایسا کیوں کہتے ہیں. میں کہتی ہوں اس لیے کیونکہ جس تکلیف سے, فزیکل تکلیف کی بات نہیں کر رہی ہوں, بٹ جس تھکاوٹ سے مینٹل, کہ خان کے لیے بولتے رہو, خان زندہ رہے, خان کو کچھ نہ ہو, پریمپٹ کرو بہت ساری چیزیں. ہمیں ادھر ادھر سے اڑتی اڑاتی خبریں مل جاتی کہ خدا نخواستہ خان کو خطرہ ہے, یہاں پہ حلق میں جان اٹک جاتی ہے. یاد رکھو
زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہماری ایک ڈیوٹی ہے. خان نے ہمیں ایک نام دیا, ایک عزت دی, ایک سیٹ دی ہے. ہم خان کے لیے بولتے رہیں گے, ہر بات بولیں گے جو میں کہنے کی ضرورت ہوگی. میں دوستیاں کرنے اسمبلی میں نہیں آئی ہوں یا پارٹی میں. خان صاحب کا ویژن کیری آؤٹ کرنا ہے, قائد اعظم کا ویژن کیری آؤٹ کرنا ہے, اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیری آؤٹ کرنا ہے. کوئی نفرت کرتے, کوئی سائڈ لائن کرتا ہے, I don't have the time or بولنے energy. پہ 3 سینیٹرز کو کل معطل کر دیا گیا سینٹ سے. عون عباس پبی ہیں ان میں, اور اس کے بعد فلک ناز چترالی صاحبہ ہیں. Are you serious? جی جی بالکل. کس نے معطل کیا ان کو؟ چیئرمین سینٹ نے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کہ کیا, اور آپ کے ڈاکٹر ہمایوں محمد جو ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے شور و غوغا کیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف آج کل سینٹ کون ہے؟ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہے؟ صدارت مصطفیٰ غالباً ہے, مصطفیٰ سدال. میں تو نہیں جانتی. کہو آپ سینیٹر فلک ناز چترالی, ڈاکٹر ہمایون اور اون عباس کی قربانیاں دیکھ لیں تو یو میڈ یور سیلف اے ویلن, یو میڈ دیم گڈ گائز. سوری مجھے اس خبر کا پتہ نہیں تھا. گڈ فار دیم, مبارک ان کو. یہ بڑے تمغے کی بات ہے کہ ایک چور نقلی سینٹ, جہاں پہ کے پی کے کوئی سینیٹر نہیں بیٹھا الیکشن کے بعد, آپ ان کی پروسیڈنگ کے کیا اوقات ہوگی. بہت اچھا ہوا. اچھا میڈم, اب چونکہ سیاسی باتیں ہم نے کافی ساری کر لی ہیں, لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ شاید گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, ایک ریپڈ راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں 3 آمر 4 تو ویسے ہیں, لیکن بہتر شخصیت کس کی تھی؟ ایوب خان کی, جنرل یحییٰ کی, ضیاء الحق کی, یا جنرل پرویز مشرف کی؟ یہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر جانور ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گی کہ اس میں اچھا برا کون ہے. بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, اچھا برا نہیں ہو سکتا. بس چلیں, I'll give 1 tiny % credit to جنرل ایوب, کیونکہ ان کے ٹائم پہ جو پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, جس اسپیڈ سے ہوئی تھی, اور واحد وہ ایک دور تھا 10 سال کا جس میں مطلب obviously آمریت کا دور تھا, ڈیموکریسی تو نہیں تھی, لیکن بلوچستان, کے پی, سندھ, پنجاب, سب کے سب میں ایٹ پیرٹی ڈیولپمنٹ آئی تھی. ایک کلاس پالیسی. وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ میں پیر بھی ہمارے مارے گئے, آر سی ڈی, سیٹو سینٹو سب کو تباہ برباد کر دیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن ہاں انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی پاکستان میں. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہم وزرائے اعظم پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کی بات میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, ان کے علاوہ جو وزیر اعظم مطلب نواز شریف ہیں, بے نظیر بھٹو ہیں, اس کے بعد گیلانی ہیں, کون بہتر شخصیت تھی؟ دیکھیے بے نظیر, یا پھر آج کے شہباز شریف. بے نظیر بھٹو کو اللہ بخشے, میرے بابا ان کے بارے میں کہتے تھے شی واز اے بگر مین دین ہر فادر. وہ زنانیوں میں مردانہ تھی, وہ پاکستان کے لیے بہت اچھی تھی. ان کا پرابلم صرف یہ تھا کہ جن سے ان کی شادی ہوئی تھی انہوں نے بہت بہت ان کو گمراہ کیا, کرپشن کی طرف ان پرٹیکولر. جو سندھ کی تباہی اسٹارٹ ہوئی ان پرٹیکولر, فیوڈلزم تو ہمیشہ سے وہاں تھا, بٹ جب آصف زرداری کا, یہ بہت لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی, کہ جب آصف زرداری نے پارٹی کو ہاتھ ڈالا تو جو زیاں نہ کر پایا وہ اس نے کر دیا. اس نے 18-20 سیٹوں کی پارٹی بنا دیا اس کو. تو بے نظیر بھٹو صاحب اللہ ان کو بخشے, ان کی لیے عزت ہم بہت کرتے تھے. شی واز اے ویری اسٹرانگ وومن. ان کے ساتھ جو ظلم کیے جنرل ضیاء نے آج تک کسی کتاب میں نہیں چھپے. شی ڈڈ ناٹ بلیو ان سیلف پٹی. یہ باقی جو 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں نا وہیں وہ رونے والی عورت نہیں تھی. 3 صدور کی اگر ہم بات کریں مولانا سیاست دانوں کی, مولانا فضل الرحمان, اسفندیار ولی اور آصف علی زرداری, آپ کیا سمجھتی ہیں بہتر سیاست دان کون ہے ان میں سے؟ پاس. بہتر صدر کون ہے؟ ڈاکٹر عارف الوی, آصف علی زرداری, یا صدر ممنون حسین؟ ممنون حسین کو بیچارہ اللہ بخشے, ان کے تو زندگی میں اتنے جوکس ہوتے تھے, اچھے شریف نفس آدمی تھے, بٹ زیادہ میں جانتی نہیں. اور ڈاکٹر عارف الوی نے تو جس چیز سے وہ گزرے ہیں, جس کو پتہ ہے وہ بتاتے نہیں. اگین وہ اپنی قربانیاں بیچتے نہیں ہیں کسی پہ باقیوں کی طرح, بٹ جس چیز سے ڈاکٹر عارف الوی ان کی فیملی گزری ہے, ہیٹس آف ٹو ہیم. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ جو آپ کے فارغ اوقات ہوتے ہیں, جو آپ کی شخصیت ہے, جیسے آپ بولتی ہیں, کتابیں تو آپ پڑھتی ہیں, کوئی اچھی کتاب جو ہماری یوتھ کو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں حالات حاضرہ پہ, ہسٹری پہ, وہ ضرور بتائیے. دیکھیے اول تو فارغ ٹائم ہوتا نہیں, دوسرا میں 2018 سے آج تک میٹرک فیل ٹائپ ہو گئی ہوں. پہلے بہت پڑھتی تھی, لیکن اگر کوئی اچھی کتاب پڑھنی ہے, ڈپینڈس کہ ٹاپک کیا ہے, بٹ اگر آپ کو اپنے اسلامی بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ آپ آج ادھر کیوں آئے ہیں, اگر لائٹ ریڈنگ کرنی ہے تو کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پولیٹیکل کیریکٹر پہ. رسول اللہ تو تھے, دین کے لیڈر تو تھے, بڑی کمیونٹی کے بھی لیڈر تھے, تو وہ دیکھ لیں کیرن آرمسٹرانگ کی. اور اگر آپ نے سیکولر ہسٹری دیکھنی ہے تو فلپ کی ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس, بریلینٹ بک. آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں آج کیوں بیٹھے ہیں.
ٹھیک ہے. شاعری سے شغف ہے آپ کا؟ سمجھ ہی نہیں آتی اردو کی شاعری. میٹرک میں بھی روتے تھے, FSC میں بھی روتے تھے کہ کیا, کیونکہ اردو شاعری موسٹلی فارسی. ایسے ہی. تو میری ایک دادی تھی, اللہ بخشے, وہ فارسی وان تھی, تو شکر ہے ان کی وجہ سے تھوڑی بہت فارسی سمجھ آتی تھی. ان کی وجہ سے تھوڑی بہت, میری ممانی بھی فارسی وان ہے, تو اس کی وجہ سے اب اس عمر میں شعر و شاعری سمجھ آتی ہے, لیکن تب تو سر کے اوپر سے چلی جاتی تھی. نہیں, اب جو سمجھ آتی ہے اس میں بہتر شاعر دل دکھتا ہے. علامہ اقبال میرے لیے تو علامہ اقبال کی اسپیشلی شکوہ, جب آپ شکوہ پڑھتے ہو نا, میں لرزتی تھی کہ کسی باتیں کر رہے ہیں. پھر جواب شکوہ جب میں نے پڑھا, میں نے کہا یہ ہے بندہ جو واقعی گفٹڈ بلیسڈ آدمی ہے. اچھا میڈم, میوزک سنتی؟ ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی بہت جب سر گھوم جائے تو میں بچوں سے کہتی ہوں کچھ نہ کچھ لگا دو تاکہ میری سوچ بند ہو جائے. اچھا, صرف سوچ بند کرنے کے لیے؟ جی. یعنی کوئی پسندیدہ گلوکار کا اگر ہم آپ سے نام پوچھیں؟ آج کل گیل امن وزیر کی شاعری میں سنتی ہوں اور دل بہت بھی دکھتا ہے, کیونکہ اس بچے کے ساتھ جس قسم کا ظلم ہوا تو وہ اس کی باتیں دل دکھانے والی ہیں. بٹ اٹس اے گڈ ریمائنڈر کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں, ہمارے سر پہ چھت ہے, ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے, ہم عزت سے رہ رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کا گناہ یہی ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور KP میں بھی یا بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے. اچھا, کیا انٹرسٹ ہے, آپ ڈرامہ وغیرہ پاکستان کا دیکھتی ہیں, موویز؟ ٹائم نہیں ہوتا, بالکل ٹائم نہیں ہوتا. گاڑی میں بیٹھ کے جو دیکھ لیا تو دیکھ لیا, ادروائز ٹائم نہیں ہوتا. میڈم, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی. اللہ